بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، میرا نام محمد ذیشان بشیر ہے۔ میں آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ ناظرین کرام، 24 نومبر کی کال کے بعد پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے تیاریاں تو جاری ہیں۔ اس حوالے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس کے پی میں اجلاس بھی ہو رہے ہیں، بشرا بی بی بھی مشاورت کر رہی ہیں، مختلف لیڈرز کے ساتھ ان کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، ایون کہ وہاں پر جو کارکنان ہیں ان سے بھی انہوں نے خطاب کیا ہے، اور جو عمران خان صاحب کے پیغامات تھے وہ کارکنان تک اور لیڈران تک جو ہیں وہ پہنچائے ہیں، اور کیا لاہ عمل ترتیب دینا ہے اس حوالے سے باقاعدہ طور پر ایک کمیٹی بھی تشکیل دی جا رہی ہے۔ فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں جس میں عمر ایوب ہیں، اور اس کے علاوہ بیرسٹر گوہر ہیں اور دیگر شامل ہیں۔ یہ عمران خان کے فوکل پرسن مقرر کیے گئے ہیں، اور یہ تمام تر اقدامات عمران خان کے کہنے پر بشرا بی بی نے کیے ہیں۔ تو یہ تمام تر تیاریاں جو ہیں وہ جاری ہیں۔ 24 نومبر کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا پر بھی اس وقت باقاعدہ طور پر کیمپینز شروع ہو چکی ہیں، اور اویئرنیس کے لیے باقاعدہ طور پر جو ہے وہ پوسٹنگز کی جا رہی ہیں، کانٹینٹ کریٹ کیا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں تو ملک بھر میں بھی تیاریاں اس وقت جو ہے وہ 24 نومبر کے حوالے سے جاری ہیں۔ چونکہ گرفتاریوں کا بھی خدشہ ہے، اس سے بھی بچنا ہے، لہٰذا یہ تمام تر چیزیں کسی حد تک جو ہے وہ خفیہ بھی رکھی گئی ہیں، لیکن بہرحال تیاریاں یہ ہو رہی ہیں۔ آن دا پیرل سائڈ اگر حکومت کی بات کریں تو وہ بخلاہٹ کا شکار نظر آ رہی ہے، اور یہ بخلاہٹ تو باقاعدہ طور پر اب نظر آنا شروع ہو گئی ہے۔ پہلے تو صرف بیانات کا سلسلہ جاری تھا، کبھی وفاقی وزیر اطلاعات آ جاتے ہیں عطا اللہ تارڑ، وہ آ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں۔ 9 مئی کے حوالے سے انہوں نے فوٹیجز جناب دکھا دیں کہ اب کارروائی ہونی چاہیے۔ رانا ثناء اللہ صاحب آتے ہیں، وہ مختلف بیانات دیتے ہیں، سٹیٹمنٹس دیتے ہیں کہ جناب کارروائی ہونی چاہیے۔ خواجہ آصف صاحب وہ بار بار جو ہے وہ میں نے دیکھا وہ بات کر رہے ہیں کہ جی پہلے بھی 2 دفعہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف سے نمٹا، اب دوبارہ بھی آ جائیں تو بھی ہم نمٹ لیں گے۔ تو یہ تمام تر چیزیں حکومت کی جانب سے جاری ہیں، سٹیٹمنٹس تو جاری تھی، لیکن اب باقاعدہ طور پر بخلاہٹ نظر آنا شروع ہو گئی ہے ان کے اقدامات سے۔ اب دیکھیں، کچھ نہیں بن پایا تو کس سے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں؟ اون چودھری سے پریس کانفرنس کروا رہے ہیں۔ وہ اون چودھری کے جو کہ شاید اپنے حلقے سے بھی ہار گیا تھا، اگر اسے ووٹ جو ہے وہ نہ دلوائے جاتے تو وہ شاید ایک بڑے مارجن سے ہار جاتا۔ وہ اون چودھری، کیا بیانیہ ہے اون چودھری کا، کیا نیریٹو ہے اون چودھری کا؟ استحکامی پاکستان پارٹی میں یہ شامل تھا۔ جہانگیر ترین نے تو جنہوں نے بنیاد ڈالی تھی اس پارٹی کی، وہ تو سیاست سے الگ ہو گئے، انہوں نے سیاست سے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس وقت اون چودھری کا بیانیہ کیا ہے؟ کسی سے نہ بن پایا تو پھر اون چودھری کو سامنے لایا گیا۔ وہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ جی پاکستان کی معیشت درست سمت کی جانب گامزن ہے۔ وہ آ کے جناب کہہ رہے ہیں کہ یہ وفاق پر چڑھائی کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ جب بھی ملک بہتر سمت کی طرف جاتا ہے تو پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو بگاڑنے میں لگ جاتی ہے۔ یہ اون چودھری بیٹھ کر یہ بات کر رہے ہیں، اور یہ تمام تر جو ہے وہ فوکل پرسن کس کے بنے ہوئے ہیں، کس کے ماؤتھ پیس ہیں، میرے خیال سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ فیصل واڈا کو میدان میں لایا جاتا ہے، اون چودھری کو میدان میں لایا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، رانا ثناء اللہ کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا، عطا اللہ تارڑ کی بات پر کسی نے یقین نہیں کیا، تو اون چودھری کو ایسے لے کے آئے ہیں جیسے کوئی وہ بہت بڑی توپ چیز ہے، وہ آ کے بیٹھ کے پریس کانفرنس کر رہے ہیں۔ لیکن بہرحال وہ ایم این اے ہیں، چاہے وہ جیسے بھی بنے ہیں، ایم این اے ہیں، وہ آ کے جو ہے وہ انہوں نے پریس کانفرنس کی، اور ایک بار پھر سے انہوں نے تحریک انصاف کو جس طرح سے تنقید کا نشانہ بنایا کہ جی تبدیلی کی باتیں کرتے تھے، ریاست مدینہ کی باتیں کرتے تھے، اور یہ ریاست مدینہ انہوں نے بنائی ہے، بزدار تک بات آ کے ختم ہو گئی۔ یہ تمام تر جو بھی وہ اس طرح کی باتیں جو ہے وہ پہلے کیا کرتے ہیں، ایک بار پھر سے انہوں نے یہ باتیں کر دی۔ تو یہ بوکھلاہٹ اس وقت حکومت کی نظر آ رہی ہے کہ حکومت اس وقت بوکھلائی ہوئی ہے ان تمام تر اقدامات سے جو کہ ہو رہے ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف دیکھیں، وہ بندہ جیل میں بیٹھا ہے، عمران خان وہ جیل میں بیٹھا ہے، وہ جیل سے بیٹھ کر وہ کال دے رہا ہے، اور یہاں باہر سب کے ہاتھ پاؤں پھول جاتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہے، کیونکہ اس وقت عوام کی طاقت اس کے ساتھ ہے۔ 8 فروری کو عوام نے عمران خان کے حق میں فیصلہ دیا تھا، جس کو مینڈیٹ جو کہ چھینا گیا، چوری کیا گیا، فارم 47 کے ذریعے اپنی حکومت بنائی گئی۔ تو اگر عوام اس کے ساتھ ہے تو ڈیفینیٹلی ان کا ڈرنا تو بنتا ہے، ان کا بوکھلانا، ان کے ہاتھ پیر پھولنا تو بنتا ہے، جائز ہے، اور اسی لیے جو ہے یہ پریشان ہے۔ ادھر نواز شریف صاحب کیا کہہ رہے ہیں کہ جی عمران خان نے ملک میں سیاسی کشیدگی کی بنیاد رکھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پی ڈی ایم کے دور حکومت میں جب عمران خان نے احتجاج کا اعلان کیا تھا، اسمبلیاں توڑی گئی تھیں، اس کے بعد احتجاج کا اعلان کیا گیا تھا، تو گھروں پر چھاپے کس نے مارے تھے؟ کس نے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا تھا؟
کس نے ورکرز کے گھروں میں گھس کر ان لوگوں کو گرفتار کیا تھا, کس نے ان کی فیملیز کو جو ہے وہ ڈسٹرب کیا تھا. یہ سب کچھ اگر اس وقت نہ کیا گیا ہوتا تو شاید پی ایم ایل این کی آج کچھ سیاسی ساکھ ہوتی, پی ایم ایل این کے ساتھ کچھ ووٹرز اس وقت کھڑے ہوتے, ان کے اپنے کارکنان شاید کھڑے ہوتے, لیکن آج ان کے اپنے کارکنان ان کے ساتھ نہیں ہیں. یہ وہ تمام تر جماعت بن چکی ہے کہ جس کو شاید الیکشن میں جتوایا جاتا ہے, یہ جیتتی نہیں ہے, جتوایا جاتا ہے. یہ بالکل اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن چکی ہے, جس طرح سے کبھی کاف لیگ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت کہلاتی تھی, جیسے کبھی ایم کیو ایم جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بنی اور سٹل ابھی تک ہے. اسی طرح سے پی ایم ایل این بھی اب ایک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت بن چکی ہے. دیکھیں, جو سیاسی ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کو کسی بھی دور میں روکا نہیں جاتا, بلکہ سیاسی ایکٹیویٹیز کا جواب سیاسی طریقے سے دیا جاتا ہے. جب یہ اپوزیشن میں بیٹھے ہوئے تھے پی ایم ایل این والے, یہ جلسے کرتے تھے, جواب میں کیا ہوتا تھا؟ پاکستان تحریک انصاف بھی جلسہ کرتی تھی. کہا یہ جاتا تھا, یہ پی ایم ایل این والے اور دیگر لوگ جو ہیں تحریک انصاف کے مخالف, یہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں حکومتیں جلسے نہیں کرتی, یہ پی ٹی آئی حکومت میں ہے, یہ جلسے کر رہی ہے. تو بھائی سیاسی ایکٹیویٹی کا جواب ہمیشہ سیاسی ایکٹیویٹی سے دیا جاتا ہے, نہ کہ پرتشدد طریقے سے دیا جائے, نہ کہ طاقت کا استعمال کیا جائے جو کہ اب کیا جا رہا ہے. ابھی اگر جو ہے وہ پی ٹی آئی اپنا احتجاج کرنا چاہ رہی ہے یا کوئی جلسہ کرنا چاہ رہی ہے تو اس کا جواب سیاسی طریقے سے دیا جائے, لیکن سیاسی طریقے سے کیسے دیں؟ عوام کی سپورٹ تو ان کے ساتھ ہے نہیں ہے, لہٰذا طاقت کا استعمال کرنا ہے, لہٰذا جو ہے وہ پرتشدد واقعات جو ہے وہ کرنے ہیں, اور اسی چکر میں یہ تمام تر چیزیں جو ہے وہ اب تک ہو رہی ہیں. اب اتنے اس حد تک معاملات پہنچا دیے گئے ہیں, اور دیکھیں حالات اب یہاں تک پہنچ گئے ہیں کہ انہیں فتوے لینے پڑ رہے ہیں. اسلامی نظریاتی کونسل سے فتویٰ, کل کی ویڈیو میں پرسوں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جس طرح سے اسلامی نظریاتی کونسل سے فتویٰ لیا گیا وی پی این کی بندش کے حوالے سے, اور اس پر مولانا طارق جمیل کا بھی بیان سامنے آ گیا, ان کا بھی فتویٰ آ گیا کہ جی آج انہوں نے وی پی این پر فتویٰ دیا ہے, کل کو یہ کہیں گے موبائل فون بھی حرام ہے کیونکہ اس میں تو بغیر وی پی این کے بہت سی چیزیں موجود ہوتی ہیں. تو یہاں تک معاملات اس نہج تک آ گئے ہیں کہ آپ جو ہے وہ فتوے لے رہے ہیں. نجم سیٹھی جو کہ شدید ترین ناقد ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, شدید ترین میں اگر کہوں مخالف ہیں تو غلط نہیں ہوگا. آپ کو یاد ہوگا 2013 میں جب پاکستان تحریک انصاف الیکشن ہاری تھی تو اس وقت نگران وزیر اعلیٰ پنجاب تھے نجم سیٹھی. تو تحریک انصاف نے نجم سیٹھی پر الزامات لگائے تھے دھاندلی کے, 35 پنکچر آپ کو یاد ہوں گے. یہ الزامات تحریک انصاف کی جانب سے لگائے گئے تھے, اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر ایک دوسرے کے خلاف بیانات کا سلسلہ ان کا جاری رہا. نجم سیٹھی تحریک انصاف کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے تھے, تحریک انصاف نے نجم سیٹھی کے خلاف جو ہے وہ ایک محاذ بنایا ہوا تھا, بات کرتے تھے. اب نجم سیٹھی جیسا بندہ بھی موجودہ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنا رہا ہے. نجم سیٹھی صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکومت اپنے شارٹ ٹرم سروائیول کے لیے یہ تمام تر بھونڈے اقدامات اٹھا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ میں ان اقدامات کا دفاع نہیں کر سکتا. نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ میں ان اقدامات کا دفاع نہیں کر سکتا. انہوں نے کہا کہ جی آپ نے وی پی این بلاک کر دیا, وی پی این جو ہمارے لاکھوں اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہاں پر بیٹھ کر انٹرنیٹ پر اپنی روزی کما رہے ہیں, وہ کوئی پورن ویب سائٹ نہیں دیکھ رہے, وہ کوئی فلمیں نہیں دیکھ رہے ہیں, بلکہ وہ کانٹینٹ کریٹ کر رہے ہیں, وہ یہاں پہ فری لانسنگ کر رہے ہیں. ایک تو آپ نے انٹرنیٹ کی سپیڈ سلو کر دی, اوپر سے آپ نے وی پی این بلاک کر دیا. آپ نے نوجوانوں کے ساتھ کیا کیا؟ نوجوانوں کو بے روزگار کرنے پر تلے آپ. یہ تمام تر باتیں کر رہے ہیں نجم سیٹھی صاحب اپنے پروگرام میں. اور نجم سیٹھی صاحب وہی ہیں جو لندن میں میاں نواز شریف کے ساتھ باقاعدہ طور پر راز و نیاز کیا کرتے تھے. ایک بڑی تصویر مشہور ہوئی تھی کشتی رانی کرتے ہوئے, دونوں کشتی میں بیٹھے ہوئے تھے, تو یہ راز و نیاز کیا کرتے تھے. ایون کہ نواز شریف صاحب نے خود یہ کہا کہ نجم سیٹھی صاحب سے مشاورت ہم کرتے رہتے ہیں, اتنا قریبی ہیں یہ شریف فیملی کے. اور نجم سیٹھی صاحب جیسا بندہ یہ بات کر رہا ہے کہ نواز شریف, شہباز شریف کی حکومت جو ہے یہ صرف اپنے شارٹ ٹرم سروائیول کے لیے یہ بھونڈے اقدامات کر رہی ہے جو کسی بھی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. تو آپ سوچیں کہ اس حکومت کی کیا کریڈیبلٹی ہوگی. ایک جانب تو آپ آئی ٹی میں انقلاب برپا کرنے کی بات کر رہے ہیں, دوسری جانب آپ سٹون ایج میں دھکیل رہے ہیں پاکستان کو, پتھروں کے دور میں دھکیل رہے ہیں پاکستان کو. ہر چیز آپ نے یہاں پر بند کر کے رکھ دی ہے. دنیا 5G کی طرف چلی گئی ہے, 6G کے ایکسپیریمنٹس ہو رہے ہیں, لیکن یہاں پر جو ہے وہ 3G 2G بھی یہاں پر صحیح طرح نہیں چل رہا. 4G تو بہت دور کی بات ہے.
بقول بلاول بھٹو زرداری کے یہاں پر تو 3G نہیں چلتا، تو صرف بلاول ہیں جنہوں نے اس حوالے سے کچھ آواز اٹھائی ہے، باقی تمام پارٹی، تمام حکومت جو ہے سمن بکمن بن کر بیٹھی ہوئی ہے۔ ان کا زور صرف اس بات پر ہے کہ کیسے 24 نومبر کے حوالے سے ہم کچھ کریں اور ان کا احتجاج روکتے ہیں۔ سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور باقاعدہ طور پر اب پریس کانفرنسز کی جا رہی ہیں، اور کچھ بعید نہیں ہے کہ یہ 24 نومبر کو طاقت کا بے دریغ استعمال کریں اور لوگوں کو گرفتار کریں، لوگوں کو اٹھا لیں، بلکہ اس سے پہلے ہی لوگوں کو یہ اٹھا لیں اور گرفتار کریں۔ لیکن اس طرح سے عوام کو نہیں روکا جا سکتا، عوام کو آپ اس طرح سے باؤنڈ نہیں کر سکتے، پابند نہیں کر سکتے ہیں۔ عوام اگر اس شخص کے ساتھ ہے جو کہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، تو عوام کی طاقت کو سمجھنا پڑے گا۔ عوام کی طاقت کو سمجھیں گے تو شاید آپ کے سروائیول کے کچھ چانسز بن سکیں، ادروائز آپ کے سروائیول کا کوئی چانس نہیں ہے۔ تو پاکستان تحریک انصاف کی تیاریاں تو اس حوالے سے جاری ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کی طرف سے مزید ایسے کون سے اقدامات کیے جاتے ہیں کہ ان لوگوں کو روکا جا سکے اور عوام کو باہر نکلنے سے روکا جا سکے۔ آج کی ویڈیو سے مجھے اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔